حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اب ٹائم بھی ہمارا کلوز ہو رہا ہے، ایک واقعہ بڑا ایمان افروز ہے، میرا دل چاہتا ہے ہمارے ناظرین سے وہ شیئر کر دیں۔ مدینہ شریف کے اندر جو سب سے پہلا سریہ روانہ کیا گیا وہ سریہ عبداللہ بن جہش صحیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سریہ ہمارے ناظرین کچھ جو ہوتے ہیں نئے اٹیچ ہوتے ہیں سننے کے لیے، یا وہ کہتے ہیں پتہ نہیں سریہ کیا ہے، یہ وہ سیمنٹ سریہ ہے۔ تو سریہ اور غزوہ یہ جہاد اسلامی کے اس معرکے کو کہتے ہیں، غزوہ اس کو جس میں صحابہ بھی ہو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف فرما ہو۔ سریہ جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر تشکیل دیں، سپاہ کو روانہ کرے، خود تشریف نہ لے جائے، صحیح کسی اور کو کمانڈر۔ تو حضرت عبداللہ بن جہش کو سپہ سالار مقرر کیا، اور 10 یا 12 لوگ تھے، رجب 2 ہجری کی بات۔ جی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ان کو، اور حضرت عبداللہ بن جہش کو، عکاشہ بن، حضرت عبداللہ بن جہش کو جی امیر مقرر کیا۔ صحیح اس کے اندر حضرت عکاشہ بن محصن بھی ہیں صحیح اچھا ایز اے سپاہی، ٹھیک اس کے ایک رکن ہے۔ صرف 10 یا 12 نفوس قدسی ہیں، ایک حضرت عکاشہ بن محصن بھی، کمانڈر سپہ سالار حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ۔ آپ نے ایک خط دیا جی اور فرمایا یہ خط عبداللہ بن جہش لے لو، کھولنا نہیں ہے ابھی، 2 دن کے بعد کھولنا ہے۔ کیا حکمت ہے اس کے اندر، اللہ سبحان اللہ، 2 دن کے بعد کھولنا ہے۔ بھئی جب ان کے لیے دیا تھا اس میں ان کو آرڈر دیا گیا تھا تو وہ ابھی بھی کھول کے دیکھا جا سکتا تھا ابھی، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس منزل اور ٹارگٹ پر انہیں بھیجنا چاہ رہے تھے، انہوں نے ایگزیکٹ 2 دن کے بعد وہاں پہنچ جانا تھا، اس لیے فرمایا 2 دن کے بعد کھولنا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، میرے آقا کے علم پر لوگ بات کرتے ہیں، جی حضور کی نگاہ کی رسائی تک بات کرتے ہیں۔ حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا مشہور واقعہ جو ہے، حضرت علی کو بھیجا، اللہ اکبر، خط لکھ کے جو دیا تھا انہوں نے، لونڈی کو چھپا کے لے جا رہی تھی، مولا کائنات کو بلایا، 2 صحابہ اور تھے ساتھ، تو فرمایا علی جاؤ اس کے تعاقب کرو، اور ساتھ یہ نہیں فرمایا ڈھونڈو جہاں ملے لے آنا، خط لے آنا، جہاں ملے لے آنا، دیکھو کہاں کدھر سے، فرمایا وہ تمہیں روضہ خاخ میں ملے گی، اللہ مقام بھی بتا دیا، جگہ بتا دی کہ وہاں ملے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اب حضرت علی کہتے ہیں ہم نے دائیں بائیں دیکھا ہی نہیں، ہمیں سیدھا کیا ادھر ضرور، گئے، سیدھا وہاں پہنچے، جی وہی تھی، وہ گرفتار کر لیا۔ اب کہا کہ خط لاؤ، اس نے کہا جی میرے پاس خط ہے ہی نہیں، تو بڑا کہا، اس نے کہا نہیں، آپ نے پھر دھمکی دینے کے لیے، ڈرانے کے لیے فرمایا ہم تلاشی لینے پر مجبور ہو جائیں گے، ہم عورتوں کا احترام کرتے ہیں، خط دے دو، خط ہے تمہارے پاس، نہیں تو تلاشی لینے پر۔ آپ وہ سمجھ گئے، اس نے بال کھولے اور نکال کے دے دیا، تو لے کے چلے، تو کسی نے پوچھا تھا جی آپ نے دائیں بائیں نہیں دیکھا، سیدھے وہاں پہنچے، پھر اتنا یقین کیسے تھا کہ خط اس کے پاس ہے؟ تو فرمایا اس لیے کہ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، قول محمد ہے قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، جو تیرے منہ سے نکلی بات ہو کے رہی۔ بلکہ مفتی صاحب آپ دیکھیں غزوہ بدر میں کریم آقا نے جب وہ چھڑی سے نشان لگائے تھے کہ یہاں فلاں کافر واصل جہنم ہوگا، تو صحابہ کہتے ہیں ایک بالشت بھی آگے پیچھے نہیں تھا، جہاں سرکار نے نشان لگایا وہیں واصل جہنم پڑا تھا کافر۔ اللہ اکبر۔ اب کہا حضرت عبداللہ بن جہش کو 2 دن کے بعد خط کھولنا، 2 دن کے بعد جب خط کھولا تو وہ جس مقام پر تھے تو خط میں لکھا ہوا تھا کہ نخلا میں قیام کرو، جی جو مکہ اور طائف کے درمیان جگہ، اور وہ وہیں تھے، اللہ اکبر، اور وہاں رہ کر قریش کے ارادے جو ہیں ان کی خبر لو اور ان کے بارے میں معلومات اکٹھی کرو، اور پھر ہمیں بتاؤ کہ ان کے ارادے کیا، وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن جہش نے جب خط پڑھا تو خط پڑھنے کے بعد جو 10-12 جتنے بھی آپ کے ساتھی تھے سب کو اس کے مندرجات بتائے، اور کہا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مہم جوئی پر بھیجا ہے، جہاں یہ ایک اہم مشن ہے، تو میں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنا چاہوں گا، میں تو واپس نہیں جانے والا۔ حضور نے فرمایا خط وہاں جا کے کھولنا، تو آپ کوئی کہہ سکتا تھا جی ہمیں وہاں سے تو پتہ نہیں ہے، جی آرڈر کا بھی کیا آرڈر ہے، آپ یہاں سے بھی، ہم تو آگے نہیں جانے والے۔ فرمایا آپ میں سے اگر کسی کو جان سے پیار ہے تو وہ چلا جائے، اور اگر کوئی ساتھ رہنا چاہتا ہے
صحیح. تو وہ رہے. سب نے بیک زبان حضرت عکاشہ بن محصن سمیت کہا کہ جی ہم تو ہماری جانیں حضور کے اشارے ابرو پر قربان. واہ واہ واہ. ادھر قریش کا ایک قافلہ آ رہا تھا تو اب اس کا سمجھ گئے. اب انہوں نے سمجھا یہ کہ یہ لڑائی کے لیے آئے ہوئے ہیں. قریش وہ قافلے والے ڈر گئے. حضرت عکاشہ بن محصن نے سر مڑایا ہوا تھا. جب پہاڑ سے اترے تو سمجھ گئے نہیں یہ تو عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں. ادھر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے ان کو ایسے جانے نہیں دینا. خیر مٹ بھیڑ ہوئی, لڑائی ہوئی تو عمر بن حضرمی جو تھا ان کا سردار وہ وہاں مارا گیا. مال غنیمت ہاتھ آیا بہت زیادہ. 2 بندے ان کے گرفتار ہوئے. اور یہ جمادی الاخری کی آخری تاریخ سمجھ رہے تھے جی حضور کے غلام, جبکہ رجب شروع ہو چکا تھا. اور رجب حرمت والے مہینوں میں ہے, لڑائی اس کے اندر حرام ہے. یہ فتح یاب ہو کر, ظفر مند ہو کر مال غنیمت انہوں نے خمس نکالا اور باقی تقسیم کر دیا. ڈھیر لے کے جب سرکار کی بارگاہ میں پہنچے اور بشارت دی کہ ہم فتح یاب ہو کے لوٹے ہیں تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں رجب میں لڑنے سے منع نہیں کیا تھا. عرض کی آقا صحیح, ہم نے تو سوچا تھا جمادی الاخری کی آخری تاریخ ہے تو اجتہادی غلطی ہو گئی. تو ادھر مشرکین نے اور یہود نے بھی تانا دینے شروع کر دیے کہ دیکھو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام انہوں نے حرمت والے مہینوں کی حرمت کو پامال کر دیا, اس میں لڑائی شروع کر دی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی فرمائی. مال غنیمت جو حصہ خمس نکالا تھا اس میں تصرف سے انکار کر دیا. جب صحابہ اکرام نے دیکھا تو ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. اللہ اکبر. پھر گریہ کیا, زاری کی, معافی اللہ کی بارگاہ میں بھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی اتنی معافی مانگی قاری صاحب جی جی کہ میرے رب کو اتنی پسند آئی کہ جبریل کو فرمایا محبوب جبریل جلدی جا, واہ واہ واہ, میرے یار کے یاروں کی تسلی کروا کے, ہائے ہائے ہائے, کیا کہنے مفتی صاحب, سبحان ان اللہ. کی ڈھارس بندھا کے آ, واہ. شیطانوں کا جواب دے کے آ. یہود اور مشرک, وہ قرآن کی آیت آ گئی یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنۃ اکبر من القتل. کاؤ مشرکوں اور یہودیوں تانے دے رہے ہو مصطفیٰ کے غلاموں کو. شہر حرام میں لڑنا بھی جرم ہے لیکن مسجد حرام سے روکنا, اللہ کا کفر کرنا, مکہ سے مسلمانوں کو نکالنا, یہ اس سے بڑا جرم ہے. اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ شدید ہوتا ہے. کہا محبوب کے غلاموں نے اب معذرت جو معافی کر لی ہے تو اللہ راضی ہو گیا. واہ واہ, کیا کہنے مفتی صاحب. یہ حضرت عکاشہ بن محصن تھے. واہ واہ واہ. ناظرین محترم کے سیدنا عکاشہ بن محصن ہیں. قربان جاؤں جو نیکی وہ کر رہے ہیں اور گواہی رب کا قرآن دے رہا ہے. یہ بات تو بالکل اسی طرح ہوئی نا کہ جس طرح سیدنا بلال حبشی کو جب آزاد کروایا گیا اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے گراں قیمت رقم دی اور لوگوں نے تان کیا کہ جناب کوئی لگتا ہے کہ بلال حبشی کا احسان ہوگا, تو قرآن آیا, فرمایا وما لأحد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی. فرمایا میرے ابو بکر پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی, یہ جو بھی کرتا ہے رب کی رضا کے لیے کرتا ہے. یہ ہے سیدنا عکاشہ بن محصن اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رب کائنات ہمیں صحابہ کی سیرت کو اپنی سیرتوں میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے.